دراز کے ہوں یا اس گاؤں والے ہوں، جس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں اس خوبصورت محفل کا انعقاد اور خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کا عنوان رکھ کے حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ مجھے اس ذات سے بڑی امید ہے کہ جس محبت سے آپ نے سجائی ہے، کل میرے حبیب علیہ السلام میرے کریم کل حشر کے میدان میں جو خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والے ہوں گے، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے ہوں گے، مصطفیٰ ہمیں ان میں شامل کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے الحمدللہ۔ چونکہ یہ موضوع جب پوچھ رہے تھے تو وہ یہی سلسلہ تھا، مہینہ بھی یہی سے پہلے چل رہا تھا، ویسے تو پورا سال یہی، جیسے میلاد شریف کا موضوع ہے حضور کی عظمت کا، حضور کے ذکر کا، اسی طرح یہ موضوع بھی ختم نبوت کا کسی مہینوں سے خاص نہیں بلکہ ہونا تو چاہیے پورے سال، تاکہ جتنے احباب ہیں، ساتھی ہیں، محبت والے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ موضوع بھی بیٹھے اور ان کو پتہ چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مخالفین کیا کام کر رہے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پہ یہ جو مہینہ بھی گزرا ہے ستمبر کا، اس میں یہ خاص طور پہ منایا جاتا ہے وہ 7 ستمبر کے دن کو، جس دن قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین نے الحمدللہ ایک عالمی طور پر بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ وہی دشمن، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے دشمن، آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، یعنی نام نہاد مسلمان بنے ہوئے اور اندر چھپ کے ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چھپ کر جڑیں کاٹ رہے ہیں اسلام کی، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان ہیں نہیں، معاذ اللہ نبی کی نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، جو قادیانی ہے، بدبخت ہے۔ تو چھپے ہوئے لوگوں اس مجمع میں اگر کوئی چھپا ہوا ہو آپ کے مرشد کا، اس آستانے کا دشمن، کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا، اندر بیٹھا ہوا ہو اور اندر ہی بیٹھا ہوا اور گڑبڑیں کر رہا ہو تو آپ پہچان نہیں سکیں گے، بتا نہیں سکیں گے، اور وہ انہی لوگوں میں بیٹھ کر لوگوں کو سازشوں کے ذریعے سے کانا پھوسی کر رہا ہو، بھڑکا رہا ہو آپ کے مرشد کے خلاف، آستانے کے خلاف، اسلام کے خلاف، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پریشان بیٹھ رہے ہیں اور سارے مجمع کو تتر بتر کرتے ہیں، ایک کو بٹھا رہے چھوڑو یہاں کیا آنے کا، ارے یہ تو یوں ہے، ارے تمہارا مرشد، سارا نظام تھا۔ کب فائدہ ہوگا کہ اچانک آپ سارے مل کر اس دشمن کو پہچان لیں، اس کو علیحدہ سے کھڑا کر کے نکالے، بھائی تو دشمن ہے، تو سارے لوگ فوراً سمجھ جائیں گے اچھا یہ دشمن ہے ہمارے پیر کا، ہمارے آستانے کا، اب ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ بس اسی طرح قائد ملت اسلامیہ اور اکابر اہل سنت نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، پتہ نہیں چلتا تھا مسلمانوں میں چھپ کر نبی کی ختم نبوت کا انکار بھی کر رہے ہیں اور مسجد بھی بنا رہے ہیں، مسلمان ہیں بھی نہیں اور مسلمان اپنے آپ کو کہلوا بھی رہے ہیں، محمدی احمدی، ہر اعتبار سے نقصان پہ نقصان، جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ قائد ملت اسلامی اور اکابر اہل سنت نے اللہ اکبر پاکستان میں پہلی دفعہ اسمبلی میں لکھوا کے پاس کروا دیا کہ اب جب بھی اس قادیانی لیول کے لوگ اور اس قسم کے لوگ تمہارے سامنے آئے تو ٹھپا دو حکومتوں کے وزیر اعظم، صدر، سب سے لکھوا کر قانون پاس کروایا کہ اب تمہارے قانون کی نظر میں یہ بات ڈکلیئر ہو جانی چاہیے، واضح ہو جانی چاہیے کہ اب اس قسم کے اگر قادیانی لوگ سامنے آئے تو ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ محمد مصطفیٰ سے تعلق ہے، باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ ثابت کروا دیا، اسمبلیوں سے پاس کروا دیا، بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بے شمار اکابرین نے، میں اس دن بھی ذکر کر رہا تھا کراچی میں ایک پروگرام تھا کہ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے جب بھی ڈاکہ پڑنے لگتا ہے، اسلام کو کمزور کیا جانے لگتا ہے، سازشیں کر کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہم اور آپ جیسے لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں، کبھی چاہے وہ بلوں کی صورت میں ہو،
چاہے وہ قانونوں کی صورت میں ہو، حکومتی سرپرستی کی صورت میں، تعلیمی نصاب بدل رہے ہیں، کبھی ابھی قانون آ رہے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا ایک آدمی، یہ سارے کبھی بھی مشکلات وقت، کبھی حدود آرڈیننس آ رہا ہے، کبھی عورتوں کے پردے کے اوپر، جب بھی کبھی اسلام کے خلاف کام ہونے لگتا ہے، رسول اللہ کی عظمت کے خلاف کام ہونے لگتا ہے، یہ اللہ کا، اس کے حبیب کا فضل ہے کہ جہاں دشمن حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، خالق کائنات اپنے حبیب کے فضل سے ہی ہمارے علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت میں سے اپنے مصطفیٰ کے غلاموں کو چنتا ہے جو ان کا دفاع بھی کرتا ہے اور مصطفیٰ کے دین کو پھر بلندگی عطا کرتا ہے۔ بتا کہ در حقیقت جب بھی ایسا ہو، جیسے یہ قادیانیت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، اب یہ موقع بڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا قانون پاس نہیں ہے، پوری عرب دنیا میں بھی نہیں، ان کو بھی پتہ ہے فتنے کا، اب پتہ چل رہا ہے، جہاں ہمارا رابطہ ہے ہم بھی ذکر کرتے ہیں، اور علماء کرام اس سے پہلے ذکر کر کے کتابیں چھاپی ہیں، بتا رہے ہیں بڑے بڑے مفکرین، لیکن اس لیول پر کہیں قانون پاس نہیں ہے پوری دنیا۔ یہ پاکستان ہے، واحد معمولی بات نہیں، بہت بڑی کارنامہ کہ باقاعدہ حکومتی طور پر بھٹو سے سائن کروا دی ہے اللہ، کہ در حقیقت کو ڈیکلیئر کرنا ہوگا کہ اس قسم کا سازشی آدمی اگر مجمع میں بیٹھا ہوا ہے جو رسول کی ختم نبوت کو آخری نبی مانتا ہی نہیں ہے رسول کو، اور گھسا ہوا ہے ہم نے نبی کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو تمہیں ڈیکلیئر کر کے حکومت پاکستان کو یہ بتانا ہے کہ ایسا آدمی قادیانی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا چاہنے والا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ یہ لکھ کے دے دے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ آپ آسان انداز میں جو سمجھانے کی۔ اس وقت علامہ نورانی صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے وقت کے اندر کردار ادا کیا، اور سیال شریف میں بڑے بڑے آستانے ہمارے قبلہ خواجہ شاہ محمد الدین الوری، انہوں نے اپنے انداز کے اندر، کسی نے تحریر، تصنیف، تعلیم، کسی نے خطابات، کسی نے اسمبلی، ہر اللہ نے چنا، اللہ نے منتخب فرمایا کہ یہ دین کے دشمن اور تم حبیب کے محبت کرنے والے محبوب کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلہ۔ اسی طرح کچھ عرصے پہلے میں ذکر کر رہا تھا، پھر ایسی ناموس رسالت کے حوالے سے بات آ گئی، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے پھر ایک بل نکلا، اس کے اندر پرفارموں کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے، کبھی حدود آرڈیننس نکال دیا، کبھی جناب اس طرح کے بل فحاشی کے، قریانی کے نکال دیے۔ کون کھڑا ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا، اللہ چنتا ہے اپنے حبیب کے تصدق اور طفیل، جیسے نورانی صاحب اور بڑے بڑے اکابرین کو اس دور میں چنا۔ اس دور میں جب اس طرح کی حرکت، پھر اسلام کو کمزور، پھر دین کو کمزور، پھر اسلام کو، دین کو، مصطفیٰ کے نظام کو کمزور، اب کون؟ تو قربان جائیے، اب جب بھی ایسا موقع پیدا ہوتا، ہماری آنکھیں، ہم خود، پورا پاکستان گواہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے کسی کو منتخب کرتا تو کسی اور کو نہیں، hamaरे اور تمہارے پیر و مرشد قبلہ ڈاکٹر صاحب زادہ بالخیر محمد زبیر کو منتخب کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے ناموس رسالت کے حوالے سے جو ریلی نکالی تھی، تو عالمی طور اس کو دنیا نے ایکسپٹ کیا، پوری دنیا کے اندر یہ خبریں چلی کہ پاکستان نے BBC میں زمانے میں ہم نے دیکھا سمجھا پورا پاکستان شٹ ڈاؤن ہو گیا، بند کر دیا گیا، اور کوئی ہڑتالوں میں یہ نہیں کہ ان کو مجبور کیا گیا، انہیں کراچی سے لے کے پشاور تک حضرت کی قیادت کے اندر۔ بلکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جب قیادت کی بات آتی ہے کہ ہمیں اور تمہیں قدر نہیں ہے اپنے مرشد، باخدا کہتا ہے ہمیں اور تمہیں قدر نہیں، اہل علم حضرات کی، قائدین کی، اور ایسی حضرت، یعنی ہمارے احباب اور ساتھی تو جانتے ہی نہیں کہ قیادت کیا ہوتی ہے، اس کے کس طرح ادب اور احترام اور اس کو کیا اس کی عزت کی جاتی ہے، دوسرے لوگوں سے سیکھ لو۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جب لیکچرز ہوتے ہیں، طلباء کے دوران گفتگو ہوتی ہے، جب میں سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے سیکھ لو جو دوسرے مذہب کے اور مسلک کے لوگ ہیں، اہل دیوبند بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ملی یکجہتی کون سے، کوئی 28 جماعتیں، بڑی بڑی پاکستان کی جماعتیں اس میں موجود ہیں،
اور سارے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں شیعہ حضرات بھی ہیں، اہل دیوبند بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر ذاکر والے بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر اسرار والے بھی ہیں، تنظیم اسلامی والے بھی ہیں، چھوٹی بڑی بے شمار بڑے بڑے، اور وہ خود قائد ہیں سارے. اپنی اپنی جماعتوں کے کیا ہے بولیے؟ قائد ہے، خود لیڈر ہے، خود قائد ہے اپنی جماعتوں کے. لیکن جب دینی مسئلے اور معاملات کے دوران بیٹھتے ہیں کہ یار ہم اسلام کے لیے کوئی کام کر جائیں، یہ جو دین کے خلاف دین کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف مل کر ہم لڑ لیں، اللہ ہم سے کام لے لے، تو باخدا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی، ہم سارے قائد، ہم سارے لیڈر اگر کسی کی قیادت میں، کسی کی سربراہی میں جمع ہو کر دین کا کام کر سکتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، وہ خیر والا ابو الخیر ہے. سبحان اللہ. بات آئی ہے سمجھ؟ تو یہ ہے خیر کی قدر کرنا، کہ خیر قدر کرتا ہے. کاش ہم اور تم بھی قدر کریں اس انداز کے اندر اپنے مرشد کی، کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کی صحت میں، صحت و عافیت کے ساتھ حضرت کا سایہ شفقت و عافیت کے ساتھ تا دیر سلامت فرمائے. امت اسلامیہ کہ آپ کے دم سے اس وقت یہ ہماری یہ جو اس وقت بھی بل پاس ہو رہے ہیں، کچھ بات لمبی ہوتی جائے گی. ابھی جو عمران خان سے گفتگو ہوئی اس دوران بھی پرسوں کراچی میں تشریف فرماتے وہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ ہر ترتیب عمران خان کے ساتھ جو بولا تھا، اب اس میں سب تعریفیں کرنے میں لگے ہیں. جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا، ماشاءاللہ آپ نے جناب افغانستان میں بڑا کردار، ماشاءاللہ آپ نے جناب وہاں بڑا کردار. خوش ہو رہا ہے، اچھے کام بھی اس نے کی جو کی. لیکن اب یہ کون بتائے کہ بھائی پھر دین پر مشکل وقت آ گیا ہے، اور وہ وقت یہ آ گیا ہے کہ تیری ہی ریاست مدینہ کے اندر تیرے ہی حکمرانوں نے یہ بل نکال دیا کہ آدمی اب مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھتے ہو، بل عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، تھوڑا سا سمجھو. یہ بل اس طرح کا ہے کہ ایک تو 18 سال سے پہلے مسلمان ملک ہے، اب ایک ہندو ہے، عیسائی ہے، آپ کے ساتھ عمر بھر گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے، رسول اللہ کا کلمہ سنتا ہے، آذانیں سنتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اس کا دل مائل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اتنا پیارا کلمہ، اتنا پیارا دین، میں چاہتا ہوں میں بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بنوں. بات سمجھ آئی؟ ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک بدمذہب ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھ کر مسلمان. لیکن المیہ یہ کہ جو بل جس پر پوری دنیا شور، علماء نے شور مچا، جس میں حضرت کا جو کردار رہا ہے، جو بھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے جو کراچی میں عمران خان صاحب سے ملاقات، اس بل کا مقصد کیا تھا؟ یہ بل اس لیے پاس کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتے ہو، ہو ہی نہیں سکتے. اللہ، کہ اگر آپ مسلمان، ایک آدمی ہندو ہے وہ مسلمان ہو، وہ چاہتا ہے میں لا الہ الا اللہ پڑھوں، میں کلمہ پڑھوں، میں رسول اللہ کا غلام بن جاؤں، مجھے اچھا لگتا ہے مذہبی. نہیں نہیں نہیں، ایک تو تمہیں 18 سال سے بڑا ہونا پڑے گا، بچے تو ہو ہی نہیں سکتا، 18 سال میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اب اگر تم بڑے ہو کر بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو، 18 سال سے زائد عمر ہے، تو اس کے لیے بھی کرنا کیا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر جو ہائی اتھارٹیز ہیں، مجسٹریٹ ہے، حکومتی مشنری ہے، ادارے ہیں، ان کی نگرانی کے اندر باقاعدہ تمہیں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جائے گا، تقابل ادیان، یعنی تمہیں باقاعدہ ہندوؤں کی کتابیں بھی دی جائیں گی، دوبارہ گیتا، تمہیں کرسچینٹی کی بھی کتابیں دی جائیں گی. مطالعہ کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں تم خامخواہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بولو سارے معاذ اللہ کی بات، کہ کہیں ایسا تو نہیں اسلام تم قبول کر رہے ہو یہ غلط مذہب ہے، معاذ اللہ غلط مذہب ہے، تم اپنا والا ہی صحیح ہے، تمہارا مذہب ہے، ہندو صحیح ہے، عیسائیت صحیح ہے، تو بلا وجہ تم اسلام کی طرف نہ کرنا، یہ کہ اللہ قطن نہیں. تو باقاعدہ جج بیٹھے گا، ہائی اتھارٹی کے لوگ بیٹھیں گے، اس سے مطالعہ کروائیں گے کہ بلا وجہ تجھے اسلام اچھا لگ رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ کی پناہ. اسلامی مملکت ہے جو پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ پاکستان میں ہو رہا، یہ پاکستان ہے. اب آپ میری بات سمجھیں، اس انداز میں یہ بل پاس، دنیا کانپ اٹھی، علماء کھڑے ہو گئے، ہر جگہ میں شہر کے احتجاجات بھی ہوئے، ہر آدمی نے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بتانا بھی شروع کیا. کیا تماشا، ہمارا ہی ملک ہے، کوئی برابر میں میرے ہندو رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، اسے اسلام اچھا لگ رہا ہے، بھائی وہ مسلمان ہونا چاہیے. آپ مسلمان نہیں ہو، 90 دن کا ٹائم پیریڈ اس میں پڑھو، اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اس کو 90 دن کے دوران اپنا مذہب اچھا لگنے لگ گیا، معاذ اللہ ہندو اچھا لگنے لگ گیا. وہ کہتا ہے واقعی میں خامخواہ مسلمان ہو رہا تھا، ہندو اچھا، عیسائیت اچھی. تو اب جس آدمی نے رغبت دلائی، مثلا مولانا قاری ارتضیٰ صاحب
جناب ہمارے مولانا محمد عمر صاحب نے اس کو راغب کیا تھا، بھائی مسلم بڑا اچھا، تو فوراً حکومت آئے گی اور ان کو پکڑ کے اندر لے جائے گی۔ اللہ، یہ بل تھا، یہ وہ ظلم، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ ظلم کا انداز تھا۔ کون کھڑا ہو؟ وہی میں نے کہا اللہ رب العزت، اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے عاشقوں کو کھڑا کرتا ہے، منتخب لوگوں کو کھڑا۔ اس دوران سارے مولوی دیوبندیوں کے بھی تھے، شیعوں کے بھی تھے۔ عمران خان صاحب سے ابھی جو پچھلے ہفتے ملاقات کراچی کے اندر گورنر ہاؤس میں ہوئی، حضرت بھائی حضرت فرما رہے تھے بس سارے بڑے بڑے ان کے اکابرین علماء موجود، یہ نہیں کہ کوئی شیعہ عالم نہیں تھا یا جناب دیوبندی عالم موجود نہیں تھا، اہل حدیث موجود نہیں تھا، ان کی بھی پوسٹیں آ رہی ہیں، مگر حضرت فرماتے ہیں وہ سارے چاپلوسیوں میں اور تعریفوں میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کا یہ کام ماشاءاللہ دین کا، آپ نے دین کا یہ کام۔ حضرت نے فرمایا جو آپ نے دین کے اچھے کام کیے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے باجزادے، لیکن یہ آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں اور مدینے کی ریاست میں کوئی مصطفیٰ کا غلام بننا چاہ رہا، وہ تو ہو ہی نہیں رہا۔ حضرت نے کہا عمران خان صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ ہے ریاست مدینہ؟ وہ دنگ رہ گئے، پریشان۔ اسی وقت اپنے وزراء سے مجھے پوچھا واقعی ایسا ہے کیا یہ قانون؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نے توجہ دلائی، کھڑے ہو گئے اس مقام پر۔ یہ نہیں کہ وزیر کے آگے جھک جائیں، نہیں آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے کام۔ اصل اس کے آگے بولنا آسان بات تھوڑی ہوتی ہے، وزراء کے آگے، وہ بھی پرائم منسٹر، وہ بھی وزیر اعظم جس کے آگے امریکن بھی نہیں بولتے، جس کا اس کا رعب ہے، بولنے کا اپنا انداز ہے ساری۔ لیکن وہی بات کہ وہ دنیا کے آگے پرائم منسٹر ہوگا، دنیا کا وزیر اعظم ہوگا، دنیا کے آگے بولتا ہوگا، لیکن جس کو مصطفیٰ منتخب کرے اس کے آگے وہ بھی چپ ہو جایا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت نے جب گفتگو فرمائی اور جس انداز کے اندر اس کو سمجھ آیا ہے کہ در حقیقت یہ جو طریقہ کار آپ نے اعلان ریاست مدینہ کا اور بل لا رہے ہو ریاست مدینہ کے خلاف، پاس کر رہے ہو ریاست مدینہ کے خلاف، مسلمان ہونے نہیں دے رہے، یہ کون سی ریاست مدینہ؟ تو عمران خان فوراً اس کے کان کھڑے ہوئے، باقاعدہ حضرت فرما رہے تھے اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کیا واقعی ایسا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ پھر ان کے وزیر ڈر گئے، انہوں نے پھر حضرت کے سامنے کہا کہ ہاں ایسے معاملات ہیں جی، ہم نے پیش کرنے بھیجا ہے، انکار کر دیا ہے، وزارت مذہبی امور بھی پاس نہیں کر رہی ہے، فلاں بھی پاس نہیں کر رہی۔ اس کو اس دن پتہ چلا، واللہ عالم وہ بن رہا تھا یا حضرت کے آگے آپ کے جلال، آپ کے رعب اور آپ کے دبدبے کے آگے وہ حیران۔ جب حضرت نے یہ بات ذکر کی تو اس کے بعد کہتا ہے وعدہ کرتا تھا کہ انشاءاللہ، قبلہ صاحب سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جو آپ نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، مدرسوں کے ایکٹ کے حوالے سے بھی، بلوں کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر اس اسلامی بل جو ہونا چاہیے، جس کا دل چاہے پاکستان میں مسلمانوں، کہنے لگا میرے ہوتے ہوئے آپ نے جو کہا ہے انشاءاللہ ویسا بل پاس نہیں ہوگا، جس کا دل چاہے وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ اور اس کے حبیب کے فضل سے یہ بات آج آپ کو ذکر کر دی، بات کہیں سے نکل گئی، بات تو کچھ اور تھی لیکن اب میں اس طرف نہیں جاتا، بس اب اختتام یہ بات آج آپ کو اسی سے متعلقہ سمجھا دی کہ در حقیقت جب دین پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، اور جب یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی قادیانیت، کبھی جناب کوئی اور فتنہ، کبھی الہاد کا فتنہ، کبھی حدود کے نام پر، کبھی بے حیائی کے نام پر بلوں کو پاس کرنے کی سازش، مختلف انداز میں جب اس طرح کے کام، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی اس کی بھی حدیث سنتے جاؤ، کیونکہ موضوع دوسرا نکل گیا۔ سوچا تو میں نے ختم نبوت پر بات تھی کہ وہ کر کے آپ کو ذکر، لیکن چونکہ یہ بھی اسی سے ہی متعلق بات ایک سمجھا دی ہے، تو یوں سمجھ لو اس بات کو بھی کہ در حقیقت یہ جو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو، قبلہ صاحب، نورانی صاحب، رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب، شہاب الدین الولی، خواجہ سیال، جو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ اس طرح کے لوگوں کو منتخب کرتا ہے، تو یہ بات بھی سمجھتے جاؤ یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ حدیث کی روح سے یہ ہے کہ ہر 100 سال کے بعد دین کمزور ہونے لگتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بولوں، ہر 100 سال گزریں گے دین پر حملے ہوں گے، دین کمزور، عقائد مل جائیں گے، ہندو مسلمان مل کے شادیاں ہو رہی ہیں، ہندوستان میں کیا ہوتا ہے حالات پتہ ہی نہیں، عجیب حالات، پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، ہندو مسلمان تو بھی پوچھ ہم بھی پوچھ، یعنی ہندوؤں والی رسم، نصاب بدلے جا رہے ہیں، کچھ بھی پڑھتے رہو کوئی بات نہیں، بلگیرٹی، سیکشولیٹی، بےہودگی جسے کہتے ہیں بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین کا نام ہے اور
رمضانوں پہ آپ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، یعنی ایک جو جسے کہتے ہیں طوائفہ ہے، اداکارہ ہیں، وہ جنہوں نے اسلام خود نہیں سیکھا وہ دنیا کو اسلام سکھا. یہ دین کی کمزوری، یہ دین پر برا وقت. میں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں کہ کبھی عقیدوں میں مصیبت، کبھی جناب تعلیم کے اندر، کبھی جناب عالیہ افکار کے اندر، نظریات کے اندر، ہر اعتبار سے دین کمزور ہونے لگتا ہے. تو میرے حبیب یہ فرماتے ہیں ہر 100 سال کے بعد جب دین کمزور ہونے لگتا ہے تو ان اللہ یبعث، اللہ رب العزت خاص بندے کو بھیجتا ہے. کیا؟ خاص بندے کو بھیجتا ہے. اور اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ من یجدد لہا دینا، کہ جب وہ دین کمزور ہو کر گرنے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ بندہ اس دین کو طاقتور بنا کر دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے. اسی کو مجدد کہتے ہیں. تو یہ اپنے دور میں آتے رہیں گے، یہ حضرات یہ بڑے بڑے علماء کرام اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اب آخری بات یہ سمجھ جاؤ کہ یہ آخر قیامت تک ابھی اور بھی وقت آئے گا برا، ابھی اور دین پر آنے والے ہیں، اور مصائب آئیں گے، ابھی اور مشکلات آئیں گی، لیکن تمہیں فکر دے رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں ایک فکر کی بات اس دور کے حوالے سے، اس کے نتائج کیا. تو یہ سمجھتے جاؤ کہ یہ جو قیامت تک بھی حالات ایسے ہوں گے، ایسے علماء کو اللہ پیدا فرمائے گا، حق لوگ اٹھیں گے، دین کو مضبوط کر رہے ہوں گے. اصل میں یہ جو ہر 100 سال کے بعد مجدد اپنے کام کر رہے ہوں گے، در حقیقت یہ فیض ہوگا، یہ فیض ہوگا اس مجدد اعظم کا جس کو لقب عطا کیا گیا مجدد الف ثانی قیوم زمانے، کہ جس کا عالم یہ کہ وہ 100 سال کا نہیں ہے، 200 سال کا نہیں، 300 سال کا نہیں، 400 سال کا نہیں، 1000 سال کا نہیں، 2000 سال، یعنی قیامت تک اب جتنے مجدد آتے جائیں گے دین کو تقویت دیتے جائیں گے. در حقیقت یہ فیض ہوگا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ احمد فاروق شرح، جس کی گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی ہے. علامہ اقبال ان کی لحد پر حاضر ہو کر یہ مہینہ بھی در حقیقت ان کا ہے. تو یہ بات بھی ہو گئی، جو سفر ہے سفر المظفر کا مہینہ، یہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات گرامی سے منسوب اس مہینے میں آپ کا وصال. تو بہت بڑی ہستی گزری. تو اصل جو انہوں نے روح ہو کہ اسی طرح کے حالات تھے اکبر کے دور میں، اسی طرح کے حالات تھے کہ نماز روزے پر پابندی ہو گئی تھی، کلمہ پڑھ نہیں سکتے تھے، بلکہ عالم یہ تھا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس سے برا حال تھا. آج تم سارے مل کر پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ لا الہ، ذرا مل کر پڑھ دو مزہ آ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا کھل کر پڑھا اور کتنا مزہ آیا ہے. لیکن اکبر کا دور ایسا تھا کہ اس خبیث نے کلمے کو بھی بدل دیا تھا. نماز روزے پر پابندی، ہاں وہاں جا سکتے ہو، ٹن ٹن گھنٹی بج رہی ہے، مندر میں چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. روزہ رکھو گے باقاعدہ، وہ اس قدر کفریہ اس کے عقائد ہو چکے تھے کہ روزہ رکھتا کوئی رمضان کا وزیر، اس کا مشیر بادشاہ تھا نا، اکبر بھی اور پھر اس کا بیٹا جہانگیر بھی، تو جس کی طاقت ہوتی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو باقاعدہ پان منگواتا اپنے وزیروں میں، کہتا اچھا کس کا روزہ؟ اچھا تمہارا روزہ، اچھا تمہارا کھلاؤ، تاکہ یہ پان کھائے گا اسلام کی توہین ہوگی، مجھے خوشی ہوگی. معاذ اللہ، بولو سارے معاذ اللہ، سبحان استغفر. یہ حالت حتیٰ کہ اتنی اس کے اندر خباثت اور اس قدر تک عقائد کہ نبی کریم کے نام سے چڑ ہو گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو احمد محمد نام منع کر دیا کہ کوئی اپنے بچوں کے نام محمد احمد نہ رکھا ہوا ہے. نماز روزے پہ پابندی. آج ماشاءاللہ یہاں اپنے بچوں کو لائے ہو، نوجوانوں کو لائے ہو، جب یہاں آئے بیٹھے علماء کے خطابات، اللہ اور اس کا رسول کا ذکر سنا ہے، تو کل یہ بھی تو اللہ رسول کے عاشقی بنیں گے نا. وہ تو سوچو نا، یہ آپ کی تربیت چل رہی ہے، لیکن اس دور میں تو مسجد میں جا ہی نہیں سکتے، آذان سن ہی نہیں سکتے. یہ ابھی دور کی بات نہیں ہے، 1000 سالہ پرانی باتیں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، چند 100 سالہ پرانی باتیں. اللہ تو عالم اس کا یہ کیا، آپ نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے، روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتے، حج پہ جا نہیں سکتے، پابندی لگا دی. ہندو پاک ایک ہوا کرتا تو زمانے میں آپ کا ہندوستان پاکستان سب ایک. نماز پڑھ نہیں سکتے، روزہ رکھ نہیں سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب سے محبت کا اظہار اس طرح جلسوں کا سوال ہی. ہاں مندر میں جا سکتے، گھنٹی بجاؤ، کشکا لگاؤ، دھوتی پہن کر رام رام کرو، یہ کر سکتے ہو. تو بچہ بھی رام رام والا، کیونکہ اس کی بیوی بھی ہندو تھی. تو
اس انداز میں اس نے وہی کام جو اب ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں جو اب حالات چل رہے ہیں حکومتوں کے، اس دور میں اس سے برے حالات، حتیٰ کہ کلمے پر پابندی ہو گئی. آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں یہ کلمہ کام بدل دیا گیا. اب یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ استغفر اللہ. اپنا نام لیا کہ میں ہوں سب سے اکبر خلیفہ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ. اب محمد رسول اللہ نہیں، اب اکبر خلیفہ. یہ حال پیدا کر دیا. حتیٰ کہ پھر آخر میں رہ کیا کلمہ بھی بدل گیا، نماز روزے بھی ختم ہو گئے، حج پہ آپ جا نہیں سکتے، عبادات آپ کر نہیں سکتے، قرآن بند. اس کو عربی زبان سے چڑھ ہو گئی. محققین نے لکھا ہے مدارس، جیسے اب مدرسے بند کیے جا رہے ہیں، اس دور میں بھی ہے مدرسے بند، قرآن کی زبان نہیں. ہاں گیتا پڑھو، رام پڑھو، پابندی نہیں. قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسی کیفیت. اور پھر آخر میں کیا ہو گیا؟ آخری حل اس نے کہا بھائی ایک رہ گیا سجدے والا کام. امام ربانی چونکہ مجدد، بولو سارے کیا مجدد الفسانی. امام ربانی مجدد یعنی ہمارے جتنے پیر ہیں نا، ہم سب کو جو فیض ملا ہے، خواجہ شارف الدین الوری اور اس سے آگے شاہ مسعود دہلوی، ہم سارے غلام ہیں امام ربانی کے. ہمارے پیروں کے پیر امام ہیں اپنے وقت کے اللہ. اب آخری چیز رہ گئی اس دور کے اندر. اکبر نے جو کام کیے، اس نے کہا یہ تو ہو گیا، نماز بھی بند، روزہ بھی بند، حج پہ جا نہیں سکتے، قرآن ختم کروا دیا، پڑھ نہیں سکتے، نام بدل نہیں سکتے، ہر طریقے سے اسلام کو ختم، ہر طریقے سے اسلام کو کمزور. اب ہندو بچے پیدا ہو رہے ہیں، رام ہو رہا ہے، نماز روزے کا پتہ نہیں، کلمے کا پتہ نہیں. آخری کام اس نے کہا میں اور کر لیتا ہوں. وہ کیا کہا؟ ربانی کا آخری حکم ہے میرا، کیونکہ لوگ تجھے بہت مانتے ہیں، اور وہ کام یہ کرنا ہے کہ میں چھوٹا سا دروازہ اس کے مشیروں نے بنوایا، کہا میں بیٹھ جاؤں گا کرسی پر اور ربانی کو کہوں گا وہاں سے آ جاؤ، حکم دو کہ بادشاہ بلا رہا ہے، اکبر وہ جہانگیر بلا رہا ہے. اب جیسے ہی وہ آئے گا تو بس مجھے جھکے کے سجدہ کرے گا، بس میرا کام پورا ہو گیا. مطلق العلام علماء نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ جب اس نے کلمہ بدلا تو نبوت کا داعی بننے کی کوشش بھی کی، جیسے قادیانی بدبخت. اسی طرح اس نے بھی اندرون خانہ اس کا یہی نظریہ، اور پھر خدا کی طرف سجدہ بھی اکبر خلیفۃ اللہ. اللہ یعنی اتنی بدبختی، اتنے برے حالات، بالکل دین ختم، اسلام پر بالکل برا وقت. اب کچھ دیر کے لیے سوچو، ایسے وقت کے اندر مولوی جنہوں نے پڑھا ہوا ہو، وہی جو درباری مولوی آج بھی تھے، جو بھی میں نے مثال دی وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے تھے، بڑا اچھا جی، بڑا اچھا. کون حکومت والے سے ڈرے؟ کیونکہ جہاں حکومت کے خلاف کریں گے جلاد کھڑا کیا ہوگا، اسے گردن اڑا دو. کون بولے؟ تو اسی طرح اس دربار میں جب امام ربانی کو بلایا گیا، دروازہ بنا دیا چھوٹا سا اور کہا ربانی سجدہ کر لو. تو مولوی کچھ علماء بیٹھے تھے، قرآن حدیث جاننے والے، اب سننے والی بات ہے. لیکن جیسے تو امام ربانی جب داخل ہوا، آپ نے فرمایا یہ کیا تماشا، یہ کیا حال؟ سجدہ یعنی میں جھکوں گا تو اس کا مطلب ہے بادشاہ سامنے بیٹھا سجدہ، تو سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں. حضور آپ جانتے ہیں، آپ نے علم پڑھا ہوا ہے، فقہ پڑھی ہے، آپ عالم. جب جان پر بن جاتی ہے، مصیبت بن جائے، تو فقہ شریعت اجازت دیتی ہے اپنی جان بچا لو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ بولی وہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے اس کے دربار کے اندر، درباری مولوی، ان میں مولانا عبد الرحمن بھی تھے، ایک اور بھی تھے مولوی، بہت سارے مولوی تھے. وہ حضرت کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ امام. بولو کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ امام. سارے بولو کہ ہمارے پیروں کے پیروں کا نام ہے، اس نام کی بھی برکت ہے، امام ربانی. سارے بولو مل کے امام ربانی مجدد اللہ. مشورہ کون؟ درباری مولوی، کہ بھائی حضرت سجدہ، حضرت جھکنا ہی تو ہے، ہم تھوڑا سا جھک جائیں گے، حضرت جان بچ جائے، ورنہ بادشاہ تو جلاد لے کے بیٹھا سر قلم. اب آج بھی بلوں کا معاملہ، قادیانی، حضور کرنے دے حج کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ؟ کون حکومت کے خلاف اٹھے گا؟ کون جیلوں کے اندر بند کر دیں گے؟ وہ تو حکومتیں بند کر دے گی، جیل کے اندر بھر دے گی جیل. جان بچا. یہ ہر دور میں ایسے مولوی، اب سمجھنا بات، اس دور میں بھی ایسے مولوی، انہوں نے کہا حضور جان بچانا فرض ہے. آپ نے شریعت میں پڑھا ہے، آپ خود پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ امام ربانی خود فقہ کے دروس دیتے تھے، اللہ اکبر، تفسیر حدیث خود بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. کہ حضرت آپ تو جانتے ہیں جب مصیبت آ جائے، جان پر بن جائے، تو شریعت یہ کہتی ہے اپنی جان بچا لو. حضور اپنی جان بچا لے. امام ربانی مجدد الفسانی جلال میں آ گئے.
آپ نے فرمایا مولوی عبد الرحمان یہ جان بچانے کا کام تجھ جیسے مولوی کا ہے، ربانی کا کام مصطفیٰ کے دین بچانے کا۔ بات آئی ہے اللہ آپ دین بچانے کا کام ربانی کا ہے، امام ربانی کا ہے۔ اسی لیے تو پھر جہانگیر پکار اٹھاتا ہے خبر گردن میں۔ آپ نے فرمایا سجدے کی بات، ربانی سجدہ کرے۔ ارے یہ سر کل بھی اس وحدہ لا شریک کے آگے جھکتا ہے، آج بھی اس وحدہ لا شریک کے آگے جھکتا ہے، اور خدا کی قسم مرتے دم تک جھکے گا تو صرف محمد کے رب کے آگے جھکے گا، کسی کے آگے نہیں جھکے۔ ربانی کا سر، یہ قلم تو ہو جائے گا، یہ سر کٹ تو جائے گا، لیکن جھکے گا صرف وحدہ لا شریک کے۔ یہ دین ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے لیکچر میں کہ اگر آج تم کلمہ پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر مسجد میں جا کے سجدے کر رہے ہو، اگر تم آسانی سے روزے رکھتے ہو، حج پر جاتے ہو، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر یہ دین تم تک پہنچا ہے، تمہاری زبان سے کلمے نکلتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے صرف اور صرف امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ۔ اور اب قیامت تک جو مجدد آئے گا، جو علماء آ کر دین کی تجدید کا کام کریں گے، وہ در حقیقت فیض امام ربانی کا ہوگا۔ وما علیہ